یہ جب یہ آپ نے کہا کہ جی شک فار ایگزامپل یہ جو آپ کہیں گی واٹس ایپ وغیرہ ایسا بھی مطلب میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسے ڈیل کرنے کا کیا طریقہ سے اس کی شادی ہو جاتی ہے بچی کو بعد میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہسبینڈ کی یہ ڈیمانڈ ہے اور اس طرح تو اس کو کیسے ڈیل کرے؟ ہسبینڈ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ مطلب ہسبینڈ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اپنا پاسورڈ دیں. میں اس میں میری فرینڈز ہیں جو پردہ بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی تصویریں بھی مجھ سے شیئر کرتی ہیں, تو میں اس کو اپروپریٹ نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو پاسورڈ دوں. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم جو ٹرسٹ بلڈ کریں وہ صحیح بنیادوں پہ بلڈ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ صرف پاسورڈ دینے سے ہمارا ٹرسٹ ہوگا؟ اگر میں کوئی غلط کام کرنا چاہوں یا آپ غلط کام کرنا چاہیں تو کیا ہمیں اور طریقے نہیں آتے؟ کسی چیز کے بارے میں لگتا ہے آپ کو کہ میں ٹھیک نہیں کر رہی تو آپ مجھ سے ویسے ڈائریکٹلی پوچھیں, میں آپ کو صحیح ہی جواب دوں گی. اس طرح سے بات کر کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں میری فرینڈز ہیں, کئی پردے والی ہیں, کوئی اپنی میرے سے کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ایسی شیئر کرتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہونی چاہیے. ان کو وہ بتائیں نا قرآن اور حدیث کا کیا طریقہ ہے کہ ایک مرد کے سامنے دوسری عورت کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے اس پہ تو ساری خواتین ہیں, ینگ گرلز ہیں, آپ کیوں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں ان کی کنورسیشن پڑھنا چاہتے ہیں؟ اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھیں, اور جب پوچھیں تو پھر وہ مائنڈ نہیں کرنا کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے, اس کو ایکسپلین کر دینا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ بہت سمجھدار مرد بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے میرا پاسورڈ اور میسج ڈیلیٹ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ایک اور بات کہتی ہوں, کسی بھی ریلیشن شپ میں بس بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ نے ٹرسٹ لینا ہے یا دینا ہے جو بھی ہے, آپ 24 گھنٹے نہ تو وہ آپ کی رکھوالی کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ مطلب اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آف اینڈ آن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا میں آپ سے کوئی ہر چیز جو ہے ایک دوسرے کو اپنی روٹین بتانی کہ میں جاب پہ گئی تھی وہاں آج یہ ہوا اس طرح, اور پھر مرد کو بھی وہی عادت ڈالیں اچھا آفس میں کیسا دن گزرا سنائے نا کیسا کیا ہوا, تو اس طرح سے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ کی بڑی اچھی اور پازیٹیو ہے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پھر مرد کو اتنی زیادہ اپنے آؤٹ سائڈ دوستوں کی ضرورت نہیں رہتی اور آپ کو اپنی سہیلیوں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ آپس میں آپ کا نا اتنا دوستانہ سا ایک وہ ہو جاتا ہے, اور پھر ایک دوسرے کے انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو کیا انٹرسٹ ہے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ بچیوں کے لیے نا اپنے باپ اور اپنے ہسبینڈ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, پر کبھی کبھی کچھ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ باپ جو بات کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے اور جو ہسبینڈ بات کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ مطلب کس کی بات پریفرنس کو پرائیورٹائز کر سکتے ہیں, کس کی بات کو پریفرنس دے سکتے ہیں, اور دوسرے کو کیسے سمجھانا چاہیے کہ میں نے اگر ان کی بات کو اوپر رکھا ہے تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں یہ ایک تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا کہ وہ جو ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں, آپ کے فادر جو ہیں وہ کس ریفرنس سے بول رہے ہیں, کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کس ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. رہنا آپ کو کدھر ہے؟ اب ہسبینڈ کے ساتھ رہنا ہے, تو پہلی جو ہماری پریفرنس ہونی چاہیے وہ ہسبینڈ کی ہونی چاہیے کہ مجھے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بات آپ کے فادر کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے, بہتر چوائس ہے, تو پھر طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کو اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرنا چاہیے. ہمارے پاس کچھ سالڈ پوائنٹس ہونے چاہیے, اور اگر ہسبینڈ پھر بھی کہتا ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں یہ درست نہیں ہوگا, تم تھوڑا پوسٹ پون کر دو, تو بہتری اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا پوسٹ پون کرتے ہیں. جیسے کئی دفعہ کریئر کی چوائسیز ہوتی ہیں یا کوئی اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں, تو اگر آپ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیتے ہیں نا, فادر کو سمجھانا زیادہ آسان ہوگا کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے تو پلیز مجھے تھوڑی سی اسپیس دے دیں, میں بھی کروں. اسلامکلی تو کہتے ہیں نا میں تے تیرا مجازی خدا ہوں, تو بھول جاؤ نا کہ باپ کیا ہے. یا پتہ کیا بات ہے, اسلام ہمیں اس طرح نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جنرل رول. جنرل رول یہی ہے کہ آپ نے ہسبینڈ کی بات سننی ہے, لیکن سچویشنلی کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں والد جو بات کہہ رہے ہیں چھوڑ تو نہیں سکتا نا بالکل کہ وہ بالکل ہی. ہاں جی, کوئی میں کہہ رہی ہوں نا کہ سچویشنلی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والد جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ درست ہوتی ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے, جب ہم فقہ پڑھتے ہیں, فقہ کیا ہے, فقہی مسئلہ ہوتا ہے, ہم کسی اسکالر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ سینیریو ہے, یہ چیز ہے, کیونکہ اگر ہم نے سیدھا سادہ بلیک اینڈ وائٹ آل اور نن تھنکنگ کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے, پھر تو ہمیں کوئی مفتی حضرات نہیں چاہیے. پھر تو ہم نے یوں کر کے کاٹ کے ایک چیز کر دی کہ بھئی اب بس تم نے شوہر کی بات ماننی ہے اور کوئی بھی اور تمہارے ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنلی کہ کیا ہے. کبھی کبھی آپ کے ہسبینڈ درست ہوں گے تو آپ ہسبینڈ کی بات مانیں گی, والد سے آپ بات کریں گے کہ نہیں ابھی میں یہ نہیں کر سکتی یا میں نہیں کرنا چاہ رہی, یہ کیونکہ میری شادی شدہ زندگی کے لیے یہ پرابلمیٹک چیز ہے.
اور ان کو جلدی بات سمجھ آ جائے گی. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر بھی آپ تھوڑی سی اسپیس رکھ سکتی ہیں, ان سے پیار محبت سے بات کریں, وہاں پہ بھی آپ کو حکمت استعمال کرنی پڑے گی. اگر کئی دفعہ فادرز بھی بڑے اگریسو سے ہو جاتے ہیں کہ نہیں تم اسی طرح سے کرو جس طرح میں نے تمہیں بتایا, اور کبھی کبھی شوہر کو آپ کو سمجھانا پڑے گا. یہ ضرور ہے کیونکہ آپ نے رہنا شوہر کے ساتھ ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر نہیں مان رہے تو تھوڑا سا ڈیلے کریں. مجھے اکثر اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جی وہ لڑکی جو ہے نا, مطلب میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اس لڑکی کو کچھ عرصے کے لیے اس گھر میں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم دینا چاہیے. ہم روز فون کر کے کہتے ہیں کہ فلاں رشتے دار آیا, آ جاؤ. تو جب شروع میں اس طرح بہت زیادہ بلایا جائے, لڑکی کا نا دل ویسے ہی بہت چاہتا ہے اس وقت میکے جانے کو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آپ ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی رشتے دار آئے اپنے کمرے میں ہی پڑتے رہتے ہیں, صرف مشکل سے امی کے کہنے پہ دھکا لگانے پہ سلام کرنے آتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا جب شادی ہو جائے نا ہر ایک سے محبت ہو جاتی ہے. کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, دل چاہتا ہے آٹومیٹیکلی نا. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی کو سیٹل ہونے کا ٹائم زیادہ دینا چاہیے, کیونکہ ان لاز جلدی انسیکیور ہو جاتے ہیں, ہسبینڈ بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ تم روز جاتی ہو ادھر نا. ایک دفعہ جب آپ سیٹل ہو جاتے ہیں نا پھر آپ روز بھی جائیں نا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں بتاؤں لٹرلی کئی دفعہ لڑکیاں ایسی بات بھی پوچھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ پسند نہیں کرتے, میں مثلاً 2 سال سے نہیں گئی ہوئی. تو میں کہتی ہوں اگر تم 6 سال بھی نہیں نہ جاؤ گی تو تمہارے ماں باپ جب بھی تمہیں ملیں گے گلے لگا کے ملیں گے. لیکن اگر تم نے اس بات کو ایشو بنا کر سسرال والوں سے لڑائی کی نا, جبکہ ویسے تمہارے سسرال والے اچھے ہیں بس انسیکیور ہیں, تو تھوڑا سا نا صبر سے طریقے سے ہینڈل کر لو تو بعد میں تم نے ہی راج کرنا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو ایشو نہیں بناؤ, صرف ان کو نا سیکیور فیلنگ دو کہ میں اس گھر میں بسنے کے لیے آئی ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے آئی ہوں. ان کے ساتھ تو میں نے 20-25 سال سے بڑا اچھا ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے. پرائیویٹائزیشن میں سب سے پہلے دلیل نہیں ہونی چاہیے, سب سے پہلے حکمت ہونی چاہیے. جی بالکل, دلیل جہاں آئے گی نا وہاں ہر بندہ ٹینشن ہو جائے گا, اور وہ ہر ایک اپنے جو ہے نا ہم بھی کھڑی ہو جائے گی. تو دلیل پہ مت جائیے, شروع میں حکمت پہ جائیے. دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے برداشت, تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے دلداری. کیا میاں تو 2 ادائیں دکھا کے نہیں راضی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, یوں کرتے ہیں. جب سب آپ نے گراؤنڈ تیار کر لیا دین دلیل پر جی تو دین اٹ ورکس. بالکل. شروع میں آپ جتنا جی حضوری کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. لیکن یہ بھی میں ضرور سب لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ ان نیچرل کام نہ کریں. جب آپ ان نیچرل کام کریں گے آپ تھک جائیں گے. اب جیسے اس میں ایک ایگزامپل یہ ہے, اگر آپ گھر میں اپنے ہیں اور اٹھتے ہی 12-1 بجے ہیں, اب آپ سسرال میں جاتے ہیں وہ صبح 6 بجے اٹھ کے بیٹھتے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ 12 بجے تک سوئیں گے کیونکہ نیچرل ہے آپ کے لیے وہ, یا 6 بجے اٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے 6 بجے اٹھیں گے کیونکہ اب آپ نے اس گھر میں بسنا ہے. اس کے بعد آپ بے شک بعد میں ایک نیپ لے لیں, لیکن اس کو ایشو نہیں بنائیں گے, اور اپنے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ سٹینڈرڈز ہیں نا, یعنی ایک سٹینڈرڈ اللہ نے بھی تو دیا ہے نا, ارلی رائزنگ کا, صبح کا. آپ کسی سلیپ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا کہ صبح اٹھنا چاہیے, لیٹ نہیں سونا چاہیے. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. سوال یہ کہ جی کس حد تک برداشت کریں. ٹاکسیسٹی کو کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن ٹاکسیسٹی کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہے. ٹاکسیسٹی میں کیا کیا آ جائے گا؟ نمبر 1 اگر گالی گلوچ ہے, نمبر 2 نشہ ہے, نمبر 3 مار پیٹ ہے, نمبر 4 بہت طنز تانے اس قسم کا بیہیویئر ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بھی پورے نہیں کرتا, وہ اس میں سے کچھ نہیں دیتا. اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ یعنی فوراً گھر چھوڑ کے آ جائے؟ نہیں, کوئی ایکسپرٹ یہ نہیں کہتا. آپ کے اندر یہ حکمت ہونی چاہیے کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ بیہیویئر نارمل نہیں ہے, یہ اس نارمل سے خرابی والا ہے. آج کل کے دور میں بہت سارے لوگوں کے بیہیویئرز بہت خراب ہیں. سائیکولوجیکل ایشوز اتنے بڑھ چکے ہیں لوگوں کے کہ میں جب سنتی ہوں کیسز تو میں بتاؤں میں پریشان ہو جاتی ہوں, کیونکہ میں ڈیل کرتی ہوں ڈیلی ان چیزوں سے. برداشت جب ہم کہتے ہیں نہیں کرنا ٹاکسیسٹی کو, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے, سیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا مسئلہ, اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے طریقے کیا ہیں, ایکسپرٹس کون سے ہیں, ان ایکسپرٹس کو کانٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں سپورٹیو ہونا چاہیے کہ لڑکیاں آتی ہیں مارے کھا کھا کے آتی ہیں. کوئی لڑکی آ کے مجھے کہتی ہے میرا ہسبینڈ بہت غصے والا ہے, اس کا سیریس اینگر ایشو ہے,
اب سیریس اینگر ایشو ہے اور اگر آپ اس سے لڑائی کریں گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مارے گا. سیریس اینگر ایشو کے لیے پھر پہلے آپ طریقہ سیکھیں کہ سیریس اینگر ایشو کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. برداشت کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا, یہ نہیں ہے کہ میں فوراً چھوڑ کے آ جاؤں, کیونکہ آج کل کے ایکسپرٹس یہ نہیں کہتے کہ جس کو مسئلہ ہے وہ آئے تو ہم آپ کو سکھا دیں گے کہ کیسے ٹھیک کیا جائے. آپ کہتے ہیں نا میرے گھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا اینگر کا ایشو ہے, اس کا نشے کا ایشو ہے, تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ طریقے سکھائیں گے کہ آپ اس سے ڈیل کیسے کریں. 50% چیزیں آپ ویسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. جی پہلے کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ, کسی کے ساتھ, پھر پیرنٹس شادی کروا دیتے ہیں کہ فیملی میں اتنی, تو وہ بچہ اس وقت تو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں نے سب چھوڑ دیا, ماں باپ کے کہنے پہ کہہ دیتا ہے. اس لڑکی کو بھی پتہ ہے یہ بات, یقین بھی دلاتی ہے اس کو کہ میں نے یہ سب چھوڑ دیا. اور شادی کے کچھ ہی ایک آدھ ماہ بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ میسج سے کہ کوئی ایسی بات ہے. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پھر بچی کیا ادھر کرے, وہ انوائے ہو جائے, کیا کرے, چھوڑ دے. بچی بہت سینسیبل طریقے سے اپنی فیملی کو اور اس کی فیملی کو انوالو کرے, ان کو بتائے کہ یہ چیز ہے, اور ہمیشہ یہ کہے کچھ بھی مسئلہ ہو نا, مار بھی کھائی ہوئی ہے تو کہے کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں. ہمیشہ یہ کہے, پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں, لیکن اس مسئلے کے ساتھ میں نہیں رہوں گی. اس مسئلے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے جو ایکسپرٹس ہیں ہم نے ان کے پاس جانا ہے. ہم ایکسپرٹس کے پاس جائیں گے اور ان چیزوں کو سیکھیں گے کہ ان چیزوں سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب رشتہ کرتے ہیں نا ماں باپ, تو اگر کسی کو کوئی پسند ہے تو وہیں کر دینا, اور اگر وہاں نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم کسی اور کی زندگی نہ خراب کرے, ڈیلے کرے, پوسٹ پون کرے. ہماری یہ جذباتی ہے نا کام, اگر ایسے اس کو بولنا ابھی بتاتی ہوں, ابھی کچھ کرتی ہوں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ صرف ڈراموں میں اچھا لگتا ہے. ریئل زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت آرام سے, وہ جو برداشت والی پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ بہت آرام سے کو کچھ بھی نہ بولیں اس وقت. اس سے پہلے ہسبینڈ سے آپ نے بات کی ہے, اس کو ہلکا پھلکا سمجھایا ہے, وہ بات کو نہیں سمجھ رہا, تو پھر آپ اپنے فیملی کو آرام سے بتاتے ہیں. یہ نہیں کہ فون اسی وقت گھمایا, لگایا, اسپیکر پہ لیا, سن لو, یہ کر رہا ہے, تو پھر حالات خراب ہوں گے. آرام سے, تحمل سے گھر جائیں, ان سے تحمل سے بات کریں, پھر ان کو کہیں کہ جی میرے ان لا سے بات کریں, ہم سب کو بٹھائیں, اور اگر وہ نہیں مانتا تو کہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کرتی ہوں, کچھ عرصہ اپنی امی کی طرف رہ لیتی ہوں, آپ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں. اور میں بتاؤں اکثر اوقات لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں تم ساتھ ہی رہو, تم بن ٹھن کے رہو, تم اور تیار ہو, تم اس کے پسند کے کھانے بناؤ. لڑکیاں آ کے روتی ہیں کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, یا میرے سے بھی جو فائدہ حاصل کرنا ہے کر لیتا ہے اور پھر انہی کی طرف جاتا ہے. ملٹیپل لڑکیوں کے ساتھ ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ تو زیادتی ہے نا. اور اس کے لیے ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں کہ خالی بیوی کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ بیوی توجہ نہیں دے رہی تو شوہر کہیں اور منہ مار رہا ہے, ان کی اپنے اندر خرابی ہوتی ہے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.